إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال الله تعالى في موضع آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. حیات و دولت و عزت تمام ہے بیکار. حیات و دولت و عزت تمام ہے بیکار. اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ. اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ. حاضرین مجلس، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات بزرگی برتری اس اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، بیکار، مجبور و بے سہارا، بے یار و مددگار، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے وسیع و عریض زمین کو بنایا، ہمارے سروں پہ چھتوں کے مانند ایک آسمان قائم کیا، اور ہماری زندگی کے لیے جو کچھ ضروری اور مناسب ہو سکتا ہے وہ تمام تر چیزیں اللہ رب العزت نے دار فانی کے اندر پیدا کی. اللہ رب العالمین نے اس کائنات پر بسنے والی انسانیت کے لیے اور اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کے لیے وہ تمام تر چیزیں مہیا کی ہیں جو ایک انسان کو، ایک مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، مناسب ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے دوا سے لے کے ہوا تک، پانی سے لے کے غذا تک کا بندوبست اور انتظام اس کائنات پر ہمیں بھیجے جانے کے بعد، ہمیں زندگی دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام تر چیزیں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے مہیا کیا. ہمیں اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، تو کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک صحت مند اور تندرست و توانا جسم عطا کیا، اور اسی طرح کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، تو کہیں ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مائنڈ عطا کیا جس کا یوز کرنے کے بعد اس کائنات پر زندگی گزارنے والی انسانیت ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرتی ہے. اللہ رب العزت نے پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ عطا کیے، چلنے پھرنے کے لیے 2 پیر عطا کیے، اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس کائنات پر بسنے والے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی. اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر یہ کہا کہ ہم نے دنیا کی کسی بھی چیز کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. دنیا کی تمام تر چیزوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ ان تمام تر چیزوں کے فائدے اٹھانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے، راز کیا ہے؟ اگر ہم اس مقصد کو بھی جانتے ہیں، اگر ہم اس پرپس کو بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھتے ہیں، لیکن آج اس دنیا پر زندگی گزارنے والا انسان اس چیز کو اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. آپ غور کیجیے، دنیا کی تمام تر چیزوں کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. ایک بہترین جسم ہمارے پاس ہے، 2 آنکھیں ہمارے پاس ہے، بولنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، اچھا خاصا جسم ہم رکھتے ہیں. اگر ان تمام تر چیزوں کی ہم اہمیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے شخص کی طرف نگاہ ڈالیے جس کو اللہ رب العزت نے ایک اچھا خاصا جسم عطا کیا ہے، لیکن صرف ایک قوت سے محروم کر رکھا ہے، اور وہ قوت ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ اپنی گلی محلوں میں، ان کے پاس جسم ہے، سر بھی ہے، چہرہ بھی صاف ستھرا ہے، دماغ اسی طریقے سے، پیر بھی ہیں، 2 ہاتھ بھی ہیں، لیکن ایک چیز سے اللہ رب العالمین نے محروم کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ دماغ. ایک چیز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے آج ہم اس انسان کو پاگل، مجنون، دیوانے کے نام سے جانتے ہیں.
اسی طریقے سے ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین جسم عطا کیا لیکن صرف ایک ہاتھ کی طاقت سے محروم کر رکھا ہے، آج ہم اسے لولا کہتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس اللہ رب العالمین نے ایک اچھا خاصا جسم کیا، جسم تو دیا، 2 پیر بھی دیے، 2 ہاتھ بھی دیے، لیکن ایک پیر کی طاقت کو اللہ رب العالمین نے سلب کر رکھا ہے، ایک پیر اس شخص کا کام نہیں کرتا ہے۔ ہم آج اپنی زبان میں اس شخص کو لنگڑے کے نام سے جانتے ہیں، بہت سارے عیب ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے ایک اچھا خاصا جسم ہو جانے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہمارے پاس ہے، بولنے کی طاقت بھی ہمارے پاس ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، سننے کی صنعت ہمارے پاس ہے، اسی طریقے سے چلنے پھرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، تو کیا اے کائنات کے لوگوں ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، لیکن آج اکثریت اس کائنات پر بسنے والی انسانیت اپنے حقیقی مقصد کو اگنور کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے زندگی دی، کھائیں پیئیں نشونما پائیں، جوان ہوں، موج مستیاں کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، یہی مقصد ہے۔ ایک اچھا سا مکان بنائیں، اچھا سا پلاٹ خریدیں، اس طریقے سے اچھا سا لباس پہنے، اچھی سی گاڑی ہو، اچھی سی موٹر بائک ہو، یہ ساری چیزیں جو ہمارا دماغ چاہتا ہے، ہماری سوچ چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہے، لیکن جب آپ اپنے مقصد پر غور کریں گے تو ہم اس اصلی مقصد کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس کائنات پر بسنے والے انسانوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس کائنات پر بسنے والی انسانیت کس طریقے سے پہچان کرے گی کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا، اسے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا اور اسے دنیا کی تمام تر نعمتوں سے کیوں نوازا گیا۔ اسی چیز کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انبیاء جو ہیں وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزارنے آئے ہوں گے نا، لیکن در حقیقت وہ زندگی گزارنے نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے۔ پیغام کیا تھا؟ تمام تر انبیاء کی زندگی کو پڑھیے، ایک ہی پیغام، ایک ہی سندیش، ایک ہی میسج ملتا ہے، اور وہ میسج، وہ پیغام، وہ سندیش ہے، اے کائنات کے لوگوں اپنے مالک حقیقی کو پہچان لو اور جان لو کہ تمہیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر بڑے پیارے انداز سے نقشہ کھینچا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے لوگوں، ہم نے اس کائنات پر ہر امت کے اندر ایک نبی اور رسول مبعوث فرمایا، اور اے کائنات کے لوگوں، جو نبی اور رسول تمہارے درمیان میں مبعوث کیا گیا، اس نے کائنات کے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، ایک ہی میسج دیا، ایک ہی سندیش اور ایک ہی پیغام پہنچایا ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ تمام تر معبودان باطلہ کی عبادت سے اپنے آپ کو روک لو۔ مقصد بتا دیا گیا۔ انبیاء بھی انسان تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر اور بندے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ پیغام دے کر کے مبعوث فرمایا کہ اے میرے برگزیدہ بندو، جاؤ اس کائنات پر بسنے والی انسانیت کو پیغام دو کہ انہیں کرنا کیا ہے، صرف زندگی نہیں گزارنا۔ اور آج اسی چیز سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم در حقیقت اللہ کی عبادت بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ اس دنیا پر کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ اکثریت، بے حساب تعداد میں مسلمان اس دنیا پر موجود ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1 یا 1.5%۔ اور اکثریت پر اگر لے جایا جائے تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن نے کھلا چیلنج کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وہ مومن تو ہیں، وہ مسلمان تو ہیں، وہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے
توحید کیا ہے؟ تمام انبیاء جو دعوت لے کر کے آئے وہ یہی توحید کی دعوت تھی، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور تمام انبیاء نے یہی کہا، اے کائنات کے لوگوں، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہیں روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، تمہیں بیمار کرنے والا اللہ ہے، تمہیں شفا دینے والا اللہ ہے، آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا اللہ ہے، تمہارے دلوں کو تر و تازگی بخشنے والا اللہ ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر یہ چین و سکون کی زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، اور دنیا کے اندر جو تم اچھے اعمال اور برے اعمال کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے ان کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اے کائنات کے لوگوں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، اللہ صرف وہ نہیں ہے جس کے سامنے آ کر کے ہم 5 وقت میں یا منمانی طور طریقے سے جو ہم مسجد کے اندر آتے ہیں وہاں سر جھکاتے ہیں، صرف وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ مارکیٹ میں بھی ہے، اللہ ہماری تجارت میں بھی نظر آنی چاہیے، اللہ ہمارے کاروبار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ جب ہم پریشان ہوں اپنی زندگی سے ان پریشانوں میں بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنی چاہیے، جب ہم خوشی کے موقع پر ہوں تب بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہ اللہ ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کے سامنے صرف ہم آ کر کے سر جھکاتے ہیں، یہی نا؟ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں بڑے پیارے انداز سے کہا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو فقیروں کو امیر بناتا ہے، غریبوں کو امیر بناتا ہے، جو غریبوں کو بادشاہ سے نوازتا ہے، اور وہی اللہ کی ذات تو وہ ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جو بادشاہوں سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، امیروں سے امیری کو چھین لیتا ہے، امیروں سے مال و دولت کو چھین لیتا ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لوگوں تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کی ذات ہے جو بادشاہت عطا کرتا ہے، جو فقیری بھی عطا کرتا ہے، جو عزت سے نوازتا ہے اور ذلت سے نوازتا ہے۔ اس کی مثال ہم اور آپ اپنی مائنڈ کے اندر رکھیں۔ ایک فرعون جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر اسے غرقاب کیا ہے۔ یہ ہے بادشاہت سے اٹھا کر کے کہاں پھینک دینا؟ تحت الثری کے اندر پھینک دینا۔ اور ایک مثال جاننا چاہتے ہو کہ فقیروں کو امیر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ ایک چائے والے کا نام ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دنیا کے لوگ یاد کرتے ہیں چائے والے کا نام، اور خاص کر ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک چائے والا آج ایشیا کے سب سے بڑے ملک کی گدی پر بیٹھا ہے، وہ جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جو اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرتا ہے، وہ جب اتنے بڑے ملک کی گدی پر بیٹھ سکتا ہے، ہم مسلمان ہو کر کے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، تو کیا ہم حکومت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا، آج یہ چہار خانے میں مسلمان جو بے عزت نظر آتا ہے، جو پریشان نظر آتا ہے، یہ پریشان نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس مناسبت سے میں رکھ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کی نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، وہ کسی خاص زمانے کی نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے، وہ کسی خاص بستی کی نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے، وہ کسی خاص علاقے کی جانب نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے، لیکن اے مکہ کی عتیم جناب محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کی رسول بنایا۔ آپ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جتنے بھی نبی ہیں،
یہ کسی خاص بستے کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے جن کی طرف سے صاف صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی پیغام دیا، یہی سندیش اور یہ میسج دیا، لوگوں اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مدین کی جانب ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مدین کے اندر جا کر کے شعیب نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور قوم عاد کی جانب ہم نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی پیغام، یہی سندیش، یہی میسج دیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی تمہارا پالنہار نہیں ہے، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں ہے۔ جب یہ تمام انبیاء اپنی قوم کے لوگوں کی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اے کائنات کے لوگوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کس کی طرف بلائیں گے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی اعلان کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک الارض والعجم، اے میرے ماننے والوں اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو گے، یعنی حقیقی معنوں میں تم ایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لو گے تو عرب و عجم کی عرب و عجم کا تمہیں مالک بنا دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ وہ لوگ جو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں جانتے تھے، انہی لوگوں کے تعلق سے یہ پیغام، یہ میسج، یہ سندیش قرآن کے اندر دے دیا گیا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ اور حد یہ ہو گئی یہاں تک انہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی گئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی۔ توحید کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، معبود نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ معبود تو بہت سارے ہیں، جو غیر مسلم عبادت کرتے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہے، معبود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ برحق معبود نہیں ہے۔ برحق معبود کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات، اسی کو معبود ماننا ہے۔ یہ تمام تر معبودان باطلہ کا کیا ہے؟ انکار کرنا ہے اور نفی کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ لیکن آج آپ غور کریں، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے والے اور اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور محبان رسول سمجھنے والوں کا حال کیا ہے؟ قبروں، مزاروں، درگاہوں، آستانوں پر جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا؟ نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد، معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس رب کو ہم نے اپنا معبود مان لیا ہے، اب اس کے دربار کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ سر جھکائیں گے نہیں، دوسرے کے سامنے جا کر کے جھولیاں پھیلائیں گے نہیں۔ اپنی مرادیں اگر مانگے ہوں گے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اپنی جھولی کسی کے سامنے پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، اپنی پریشانیاں رکھیں گے تو اللہ کے سامنے۔ لیکن آج کا مسلمان اسی چیز کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے دربار پہ جاتا ہے، جو بیچارے کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، وہ تمہاری فریادوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو باہر دنیا کا مناظرہ نہیں کرتے، دنیا کی رعنائیوں میں گم نہیں ہوتے۔ لیکن
ہماری یہاں کیا بولتے ہیں اسے کہ کم عقلی سمجھیے یا قرآن اور حدیث سے بے دوری سمجھیے، بہت دوری سمجھیے، جس کے رزلٹ میں آج ہم یہ تمام تر خرافات اور غلط راستوں پر جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو آ کر کے یہ کہا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیابی تمہارے مقدر میں ڈال دی جائے گی۔ اور آپ غور کریں، کامیابی ہے کیا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی ہے کیا؟ کیا دنیا کے اندر ایک اچھا سا مکان بنا لینا، اچھی سی شادی کر لینا، اچھی سی کار یا اچھا سا لباس پہن لینا اور اسی طریقے سے اپنی منمانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، کیا یہی کامیابی ہے؟ اگر یہ کامیابی ہوتی تو صحابہ اکرام کو کامیاب نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ جو شروع ابتدائی اسلام میں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے، ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور ان کی مثال بیان کر دی گئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے کائنات کے لوگوں، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تم ہدایت پر رہو گے۔ توحید کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ غور کیجئے۔ آج صرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مساجد کے اندر آ کر کے جب ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، صرف یہی اللہ یہ نہیں، اللہ یہ بھی ہے، اور اللہ وہ بھی ہے جو بادشاہوں کو فقیر بناتا اور فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا اور شفا یاب لوگوں کو بیمار کرتا ہے۔ آج ہمیں اس پہلو کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، ایک چھوٹی سی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانا، کسی غیر کے دربار پہ نہیں جانا۔ اور ہم آئے دن میں کئی مرتبہ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، بڑی مشہور، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت سارے لوگ اس کا معنی مفہوم جانتے ہوں گے۔ کتنے لوگ اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں؟ الحمدللہ کافی تعداد میں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتاتا ہوں۔ ایاک نعبد، ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتے، لیکن ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کے برعکس کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ ان کے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی نہیں بلکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تیرے ساتھ ہم کسی اور کو بھی شامل کیے ہوئے۔ لیکن جو لوگ سچے معنوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، یا الہی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ جو صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں وہ پریشان ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اگر پریشان ہوں گے بھی تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا پہلو ان مومن اور مسلمانوں کو عطا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومن مسلمانوں، اگر پریشانیاں تمہارے مقدر میں ہیں، تم پریشان ہو، آؤ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اور اسی چیز کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم بزرگ نہیں، عیسیٰ بزرگ نہیں، آدم بزرگ، یہ سارے کے سارے انبیاء بزرگ ہیں، لیکن آپ ان تمام لوگوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی سندیش نے کسی پہلے اپنے بھیجے گئے نبی اور رسول کی طرف نہیں بلایا کہ آؤ اس کی عبادت کرو۔ اس کی طرف بلایا تو صرف اس لیے کہ وہ نبی اور رسول جو دعوت تمہارے پاس لے کر کے آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اس بزرگ کی عبادت کرو۔ اور آج ہمارے یہاں کتنے بزرگ پائے جاتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بزرگ بنا بیٹھا ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہو سکتی ہیں، ان کے اندر جذبہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے توحید سے جڑا ہوا۔ آپ غور کریں، جن لوگوں نے
انبیاء علیہِسسلام کی دعوت پر لبیک کہا، یا وہ انبیاء جو اپنے علاقے، اپنی صدی، اپنے زمانے کے لوگوں میں نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ قرآن ہمیں اس چیز کو بڑے پیارے انداز سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہو، لیکن اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تمہاری زندگی کے اندر کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، تمہارے بزنس کے اندر گھاٹا ہو جاتا ہے، تم جزا فضا کرنے لگتے ہو، تم رونے گڑ گڑانے لگتے ہو، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے، نہیں۔ جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور الہ مانتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر ایمان لائے تھے، اے لوگوں ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، انہیں مصیبتوں نے گھیر لیا، ان کے جسم کو آروں سے چیر دیا گیا، انہیں جلتے ہوئے الاؤ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اے کائنات کے لوگوں، حد تو یہ ہو گئی، اور اس صدی اور زمانے کا رسول کے ساتھ ایمان لانے والے یہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کے نعرے لگانے لگے۔ اس کا مطلب ہے ایمان والوں کی زندگی آسان نہیں ہے۔ اور آج دنیا کے اندر دیکھیے آپ، جتنا بڑا موحد، جتنا بڑا توحید پرست اور جتنا بڑا سچے معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا شخص ہے، وہ بیچارہ غریب بھی ہے، اس کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں بھی ہیں، اس کے بال بچوں کی شادی صحیح جگہ نہیں ہو پا رہی، یہ بہت سارے مسئلے ہیں۔ اس لیے وہ اہل ایمان اپنی صحیح راستے پر ڈٹے رہیں، اللہ رب العالمین اس کا بہترین رزلٹ آخرت میں انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں دنیا کے اندر کچھ نہیں چاہیے، تمام تر پریشانیوں کو برداشت کر کے جاؤ اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھو کہ یا الہی ہم تیری ذات پر ایمان لائے، ہم نے تیرے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر اپنی پیشانی کو خم نہیں کیا ہے، پریشانیاں آئی تھی صبر کیا تھا، یا الہی تیرے ہی دربار پہ آئے تھے، ہمیں دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا، یا الہی ہم جنت کی امید لے کر کے تیرے سامنے آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی ہے نہیں۔ اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مختصر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دینے والی توحید کے نام پہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اس طریقے سے حضرت خباب، حضرت خبیب اور دیگر بہت سارے لوگ جنہیں اسلام لانے کی جرم میں، ایمان لانے کے جرم میں، توحید پر قائم ہونے کے جرم میں، توحید کا اعلان کھلے طور پر کرنے کے جرم میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دنیا کے پیرائے پہ آپ نظر ڈالیں، جہاں کوئی اکیلا بیچارہ مسلمان ہوتا ہے، یا تو اسے اپنی بستی چھوڑنی پڑتی ہے، یا اپنا نام چھپا کر کے رہنا پڑتا ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنا پڑتی ہے، چھپ چھپ کر عبادتیں کرنا پڑتی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں آج معاشرے سماج میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا وہ دور جہاں کفار اور مشرکین کی حکومت تھی، جہاں ظالمانہ دور تھا، جہاں لوگ اپنی حکمرانی کو انا سمجھتے تھے، تو کیا ایسے دور میں جب کوئی بھی شخص 360 معبودان باطلہ کی نفی اور انکار کرے گا تو 360 معبودان باطلہ کے ماننے والے ایسے شخص پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، انہیں تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، اے میری کائنات، اے میرے ماننے والوں، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری دنیا کے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں۔
الذی لہ ملک السماوات والارض، اور میں اس اللہ کی جانب سے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں جو اللہ تمام کائنات اور تمام آسمان و زمین کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. اے لوگو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. اس چیز کو اگر ہم اپنی نفس کے اندر بیٹھا لیں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو زندگی اور موت کی مالک ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہم کبھی گھٹ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، کبھی ہمیں دنیا کے کسی حکمراں کا خوف نہیں ہوگا. حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت بلال کو ستایا جاتا ہے، بلال تو ہمارے 360 معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے اور ایک اللہ کے الہ ہونے کی، ایک اللہ رب العالمین کی معبود ہونے کی تو گارنٹی دے رہا ہے، اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. اے بلال تو ہمارے معبودوں کی بات مان لے اور اپنے معبود کو بھول جاؤ. لیکن حضرت بلال کے دل میں اللہ کی توحید گھر کر چکی، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے. حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے. جس شخص نے بھی یہ کہا اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے تو وہ کوئی چھوٹی موٹی یا معمولی سی ذات نہیں ہو سکتی ہے. جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم اس کے سوا کسی کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے. حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت بلال نے زندگی کی آنے والی تمام تر پریشانی اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. حضرت خباب اسی طریقے سے میخو دیوار پر لٹکائے گئے، میخیں آپ کے ہاتھ میں گاڑ دی گئی اور یہ کہا گیا اے خباب کیا چاہتے ہو؟ آزادی اگر چاہتے ہو تو ہمارے معبودان باطلہ کے جو ہمارے معبود ہیں تم ان کی عبادت کرنے لگو. حضرت خباب نے بھی سمجھوتا نہیں کیا، خبیب نے بھی سمجھوتا نہیں کیا. اور آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات اور بتا دوں، والسماء ذات البروج قتل اصحاب الاخدود کی تشریح میں اگر ہم جائیں گے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایسے لوگ کے واقعات ملیں گے کہ جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مان لیا، ایسے لوگوں کو جلتے ہی الاؤ کے انگاروں کے حوالے کر دیا گیا، ان کے سروں پر آروں سے چیز کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. اس کی مثال فرعون کے مشہور جادوگروں کی بھی ہے. وہ مشہور جادوگر جنہیں بڑا لالچ دے کر کے اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ موسیٰ کے سامنے جیت جاتے ہیں، اپنی جادوگری میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم آپ کو بڑے بڑے تحفے تحائف سے نوازیں گے، ہم آپ کے عہدوں میں پروان چڑھا دیں گے. لیکن وہی جادوگر جب اللہ رب العالمین کے معجزے کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی واضح نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے. فرعون نے اپنے مشہور جادوگروں سے کہا آج تک تم میرے ٹکڑوں پر پلتے تھے، آج میری نافرمانی کر رہے ہو، دیکھو میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. میں تمہارا ایک دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹوں گا. ان مشہور جادوگروں نے جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون سن لے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہماری زندگی پر اب تیری دھمکیوں کا اثر نہیں پڑنے والا. اور آج ہم مسلمانوں کو مٹھی بھر چند لوگ ڈرا کر دھمکا کر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں مرنے کا خوف ہے. اور مومن جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو زندگی اور موت کی مالک ہے، وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے. پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ فرعون کے مشہور جادوگر جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، انہوں نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. خواتین آئی ہیں، ان کے تعلق سے بھی ایک واقعہ رکھنا چاہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرچار ہو رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے.
عورتیں بھی ایمان لا رہی, مرد بھی ایمان لا رہے. ایمان لانے والیوں میں ایک عورت, ایک صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی, اور ایمان لانے کے جرم میں ابو جہل اور اس طریقے سے ابو لہب وغیرہ کو معلوم ہو جاتا ہے سمیہ ایمان لا چکی ہے. سمیہ کو ستایا گیا, سمیہ کو بلایا جاتا ہے, سمیہ کیا چاہتی ہو؟ اگر تم اپنی جان کی بازی چاہتی ہو, اگر تم اپنی جان کی آزادی چاہتی ہو, اے سمیہ جس ذات پر تم ایمان لے آئی ہو اس سے پھر جاؤ. یہی کہا گیا. آج ہم اپنے ایمان کو دو ٹکوں پر بیچتے ہیں. جس مسلمان کو آڑ میں لے جاؤ اس کے ایمان کا سمجھوتا کر لو. ہاں, ہم پبلک میں لوگوں کے سامنے بڑے متقی, پرہیزگار اور ایمان والے ہوں گے, لیکن کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا لیڈر آ کر کے اگر آڑ میں کسی مسلمان کو لے جائے, چند پیسوں میں اپنے ایمان کا سمجھوتا کرا لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ایمان لائے, چاہے وہ مرد ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. اور جن لوگوں نے ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں توحید کے معنی مفہوم کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جس ذات پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے, ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں, اس کلمے کے دونوں جز کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی, آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, اور حد تو یہ ہو گئی, ایک اونٹ منگایا گیا, 2 اونٹ منگائے گئے. حضرت سمیہ کی ایک پیر کو اونٹ کی ایک کوہان سے باندھ دیا گیا, دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ کی کوہان سے باندھ دیا گیا, اور کہا گیا ہے سمیہ دیکھو تمہارا انجام کیا کرنے والے ہیں, بھی موقع ہے, پلٹ آؤ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف. حضرت سمیہ نے کہا یہ چند روزہ زندگی, اس میں کیا ملنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تڑپتا ہوا اس ریت پر دیکھا تھا, اور ہم کو تو یہ بشارت دی تھی, اصبروا یا آل یاسر موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھرانے والوں, دنیا کے تمام موحدین ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے, میں تم لوگوں کو بشارت دیتا ہوں تم پورا پریوار ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے. یہ نبی کی بشارت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں گردش کر رہی ہے, وہاں کفار و مشرکین ستا رہے ہیں. حضرت سمیہ نے کہا میں اپنے نبی کے کہنے پر, جس کے کہنے پر میں نے توحید کا اقرار کیا ہے, میں اپنے رب کی جنت کو دیکھتی ہوں. اے ظالموں بیوقوفوں, بتاؤ کیا اپنے رب کی جنت کو دیکھ کر کوئی پلٹ آتا ہے؟ نہیں نا, میں اپنے رب کی توحید سے اب پھرنے والی نہیں ہوں. اونٹوں کو کھینچنے کا حکم دیا گیا اور اونٹوں کو کھینچا گیا, جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا. لیکن حضرت سمیہ کی زبان سے یہی کلمات ادا ہوتے رہے, اللہ احد, اللہ احد, اللہ احد. آج ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو کہ اس کے مطابق عمل کریں, اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو توحید کا درس دیں اور انہیں بتائیں دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, لیکن کبھی ان پریشانیوں سے گھبرا نہیں جانا. ان پریشانیوں کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کرنا. بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کریں گے, لیکن اپنا ایمان بیچنا نہیں. اگر ہم نے اپنا ایمان بیچ لیا, اگر ہم اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لے گئے اور ہم نے اپنے ایمان کو بچا کر کے نہیں رکھا, ہم رب کی توحید پر قائم نہیں رہے, تو سنو 25 انبیاء کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے کہا تھا, 25 انبیاء کا, ابراہیم, اسماعیل, اس طریقے سے یوسف, یسع, ذوالکفل, نوح, ایسے دیگر بڑے بڑے 25 انبیاء کا نام لے کر کے سورہ انعام آیت نمبر 88 سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا, اور آیت نمبر 88 میں یہ اعلان کر دیا گیا
لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ نبی ہو کر کے اپنے ایمان کا سمجھوتا کر لیتے، ہماری توحید سے پھر جاتے، ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے، ان کی نبوت ان کے سر پہ مار دی جاتی، ان کے چہرے پر مار دی جاتی۔ اور ہم مسلمان، ہم تو صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود ہم اس لا الہ الا اللہ پر ٹکے نہیں رہے، اپنے ایمان کا سمجھوتا ہم نے کر لیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ایمان کے مطابق اگر ہم عمل کر کے نہیں گئے، تو پھر ہم اللہ کے دربار میں کس منہ کو لے کر کے جائیں گے؟ یہی غور کیجئے۔ اور حد تو یہ ہو گئی، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ زمر میں یہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا، اگر آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، آپ ساری کائنات کے آخری رسول ہیں، آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا ہے، آپ ہمارے لیے سب سے بزرگ اور برگزیدہ ہیں، تو اے نبی آپ بھی سن لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے اپنے ایمان کا سمجھوتا کیا، آپ نے ہماری وحدانیت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، آپ کے تمام اعمال برباد ہیں، آپ کے تمام اعمال آپ کے چہرے پر مار دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کیا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب نبیوں سے یہ کہہ دیا گیا، پھر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے بڑے سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نماز چھوٹ سکتی ہے، روزہ چھوٹ سکتا ہے، حج نہیں کر سکتے، اس طریقے سے زکوٰۃ صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی توحید کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوگا، ایمان لانے کے بعد شرک کیا ہوگا، رب کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ کھلا چیلنج، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس گناہ کو شرک کے علاوہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا چیلنج یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ من مات وهو لا يشرك باللہ شیئا دخل الجنہ، ایسا شخص جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ شخص بھی کیا ہے، جنت کے اندر جائے گا۔ تو میرا یہی پیغام اور یہی سندیش، یہ میسج ہے آج کے اس درس کا، کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کی توحید پر ڈٹ جانے کے بعد، اپنے ایمان کا رب کی توحید کے ساتھ کسی اور سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ نماز چھوٹے گی، روزہ چھوٹے گا، انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن جان بوجھ کر کے کسی قبر، مزار، درگاہ، آستانے اور بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں ان کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اگر ایسا کیا تو دنیا کے اندر جتنے دن آپ جیوت رہے، ایمان لانے کے بعد آپ نے نیک اعمال کی، وہ سارے کے سارے آپ کے سر پہ مار دیے جائیں گے۔ حیات، دولت، عزت تمام ہے بیکار۔ حیات، زندگی، دولت، عزت تمام ہے بیکار اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔